قیادت کی ذمہ داریاں۔ تمام مقامی کلیسیاؤں کے رہنماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ میں نوید ملک ہوں۔ اب میں قیادت کے بارے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ جب ہم مکاشفہ کی کلیسیاؤں کی بات کرتے ہیں تو بہت کچھ ان میں ہے جو یسوع نے قائدین سے متعلق کہا۔ اور جب آپ مکاشفہ پہلے باب کی 9 آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع مسیح کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ بہت سے کلیسیائی سورماؤں کا ماننا ہے کہ یہ رومی حکمران ڈومیشین کے دور میں ہوا، جو کہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ یہ بہت برا آدمی تھا جس نے یوحنا کو پتمس کے جزیرے میں قید کر دیا۔ اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ 90 عیسوی میں ہوا، کیونکہ یہ بالکل وہی وقت تھا جب وہ رومی سلطنت کے قبضہ میں تھا، اس لیے اسے پتمس کے جزیرہ میں قید کر دیا گیا۔ اب ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ پتمس جانے سے پہلے وہ افسس میں پہلا خادم، پاسبان اور رسول تھا، اور شاید اس نے ایشیائے کوچک میں ان تمام کلیسیاؤں میں خدمت کی، اور اس لیے وہ شاید افسس سے روم گیا اور پھر پتمس میں قید ہو گیا۔ پتمس کے جزیرے میں پاک روح نے اس سے کلام کیا جو اس کتاب میں مندرج ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث، دوسرے لفظوں میں یہ کہ جو میرا ایمان تھا اور جس کی میں منادی کرتا تھا، اس کے سبب سے میں وہاں قید تھا۔ بے شک یوحنا اس وقت 90 سال کی عمر میں تھا، تو بھی وہ ایک مؤثر رسول کے طور پر گنا جاتا تھا، تو بھی اس نے بادشاہ کی حمد و ثنا کے خلاف آواز بلند کی، اور یہ ایک چیز جس کا دیومتیان نے اس وقت دعویٰ کیا تھا، اس کو سجدہ کیا جائے، اس نے اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر رکھا، اور اگر مسیحی لوگ اس کو سجدہ یا اس کی عبادت نہ کرتے تو وہ ان کو قید میں ڈال دیتا یا مار کر شہید کر دیتا۔ خیر، وہ یوحنا پتمس کے ٹاپو پر چلا گیا اور اسے جلا وطن کر کے پتمس کے ٹاپو پر بھیج دیا گیا۔ پتمس کا ٹاپو افسس شہر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ یہ افسس کے جنوب مغرب میں اور بحیرہ ایجین سے دور، اور آپ اس کو نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً افسس شہر سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ جنوب جائیں یا مغرب جائیں، آپ آج بھی اس چھوٹے سے ٹاپو کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج بھی موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ اس ٹاپو پر جائیں گے اور وہاں کھڑے ہو کر اس بات کا احساس کریں گے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں یوحنا کو یہ قابل تعریف مکاشفہ ملا، اور اس نے اس کو قلم بند کیا، تو اس سے آپ کو زبردست معائنہ ملیں گے کہ اس نے کیا لکھا اور یہاں کیا حقیقت تھی۔ اب ہم اپنے مضمون پر واپس جائیں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک روح اس کو ایک خاص طریقے سے گھیرے ہوئے تھا۔ اگرچہ مسیح کے بدن میں بہت سے لوگوں کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا تھا، وہ ایک خاص طریقے سے پاک روح سے معمور تھے، اور ہمارے لیے کلام مقدس کو تحریر کیا گیا، اور اس طرح وہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور کہا، اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو اس کتاب میں قلم بند کر لے۔ اس کو کچھ مناظر دیکھنا تھا
जिन्हें उसे लिखना था। उसे कई आवाजें सुनना थीं, इसलिए कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अब इब्तदा वो सातों कलीसियाओं से करता है और अब वो उनका नाम लेता है, जैसे इफसस, स्मुरना, परगुमन, थवातीरा और सरदीस और फिलडेल्फिया और लौदीकिया। अगर आप नक्शा को दोबारा से देखें तो आप जानेंगे कि ये कलीसियाएं कैसे वजूद में आई। अब हमें इन खतूत में कहीं नहीं बताया गया कि ये यूहन्ना ने लिखा था या यीशु ने लिखा था। इन सात कलीसियाओं को और जो यूहन्ना ने रिकॉर्ड किए थे, हमें यह बिल्कुल नहीं बताया गया कि ये कलीसियाएं कैसे वजूद में आईं। लेकिन मैं ये कहता हूं, या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि शायद ये उस वक्त वजूद में आई होंगी जब पौलुस इफसस में खिदमत कर रहा था, क्योंकि वो एशियाए कुचक के इस पूरे इलाका से होता हुआ आया था और इसके नतीजा में ये सात कलीसियाएं वजूद में आई होंगी। शायद वो वापस गए हों और उन्होंने ये कलीसियाएं कायम की हों। जब आप 17 आयत से पढ़ेंगे तो ये और भी ज्यादा वाज़े बात होगी और दिलचस्प भी होगी। आयत 20 के मुताबिक आपके पास कुछ अलामात जरूर होंगी। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर। खैर, हम उस खौफ को समझ सकते हैं। और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। बस जो बातें तूने देखी उन्हें लिख ले। आप कुछ देखेंगे और मैं चाहता हूं कि उन्हें लिखो। यूहन्ना से कहा गया, यानी वो जो है और जो इनके बाद होने वाली है, और इनका ताल्लुक बेशक नबुव्वत के साथ है, यानी उन सात कलीसियाओं का भेद जिन्हें तूने मेरे दाने हाथ में देखा था, और उन सोने के सात चिरागदानों का। और यह यहां पर अलामती तौर पर भेद की बात है, या यह भेद जाहिर हो रहा है। वो सात सितारे तो सात कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और वो सात चिरागदान कलीसियाएं हैं। बहुत से उलमा का ख्याल है कि लफ्ज फरिश्ता का तर्जमा पैगाम देने वाला किया गया है, जो कि इन सात कलीसियाओं के रूहानी कायदीन की तरफ इशारा है। और वो सात सितारे कहलाते हैं और वो इन सात कलीसियाओं में हैं, और सात चिरागदान सात कलीसियाएं हैं। तो जब वो फरिश्तों के बारे में या किसी खास कलीसिया के बारे में बात करता है तो बुनियादी तौर पर रहनुमा की तरफ इशारा कर रहा है। जब वो चिरागों के बारे में बात करता है तो वो दर हकीकत उन सात कलीसियाओं के बारे में बात कर रहा है। तो यहां हमारे पास मेरे ख्याल में क़ियादत की जिम्मेदारी का एक बहुत अहम हवाला है, क्योंकि ये छोटे खतूत इन सात कलीसियाओं के उन रूहानी पेशवाओं के लिए लिखे गए हैं। अब हमारे पास इस सवाल के जवाब के लिए एक बहुत मजबूत बयान है। यूहन्ना की रोया कैसे हमारे इस बात को समझने में मदद करती है कि यीशु कौन है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं बामकसद तौर पर इसका मुंतजर रहा कि आपको वापस यूहन्ना की वजाहत की तरफ ले जाऊं कि उसने क्या देखा। और ये वो है जो उसने देखा। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के सात चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा। यहां इब्ने आदम
یسوع مسیح کی انسانی شخصیت کو پیش کرتا ہے، اس کے مجسم ہونے اور ہمارے درمیان چلنے پھرنے کو پیش کرتا ہے۔ لیکن اب وہ جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، علامتی طور پر ابدیت، عمر، موجودگی اور بے شک اس کا نہ آغاز اور نہ اختتام۔ اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، متحرک، علم و فہم، وضاحت، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی۔ یہ اس کا اختیار ہے۔ اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک پر اختیار رکھتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ عظیم چرواہا ہے، ہم چرواہے کے تابع ہیں، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ اس کے کلام کی طرف اشارہ ہے جو سچائی ہے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ مجھے دوبارہ سے اسی سوال کو دہرانے دیں، یوحنا کی رویا کیسے ہماری اس بات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ یسوع مسیح کون ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈیلوس سیمنری میں گریجویشن کر رہا تھا، اور وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا، اس کا نام ڈیوائن لطفن تھا، جو اب ویٹن کالج کا صدر بھی ہے، میرے سابقہ طالب علموں میں سے ایک۔ ویسے جب میں ڈیلاس میں پڑھ رہا تھا، ایک پیغام وہ لائے، یہ گریجویشن کے لیے پیغام تھا، اور اس نے حقیقی یسوع مسیح کے بارے میں بات کی، اور میں اس پیغام کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ گزرگاہ تھی، کیونکہ واقعی جب میں یسوع مسیح کے بارے میں سوچتا ہوں یا آپ سوچتے ہیں تو یہ حقیقی یسوع مسیح کی بابت تفصیل ہے۔ وہ جو ہمیشہ سے تھا، جو ابتدا میں کلام خدا تھا اور خدا کے ساتھ تھا۔ اور خدا کون تھا؟ ابن آدم اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک انسان تھا، ہمارے درمیان صرف ایک مختصر مدت کے لیے رہا، 30 سال سے زیادہ، اور پھر باپ کے ساتھ رہنے کے لیے واپس چلا گیا۔ اور یہ حقیقی یسوع مسیح تھا۔ یہ صرف ساتھ دینے والا آدمی نہیں ہے، یہ صرف اوپر والا آدمی نہیں، یہ کائنات کا خود مختار خدا ہے۔ وہی حقیقی یسوع مسیح ہے، اور حقیقی یسوع ایک انسان بننے اور ہمارے لیے مرنے کے لیے تیار ہو گیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ مصنف کا شخصی تجربہ۔ اور یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے، تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو حیرت انگیز ہے اور متاثر کرنے والی ہے۔ کیا آپ ان لوگوں کو تصور کر سکتے ہیں جو اس کا نام بیکار فضول لیتے ہیں؟ کائنات کا خداوند یسوع مسیح، اور وہ در حقیقت کون ہے؟ اور میرے نزدیک یہ بہت ہی عظیم بات ہے، اور ہمیں اس بات کو ذہن نشین کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا اثر اس پر ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ڈرنا نہیں۔ وہ ہماری شفاعت کرنے والا ہے، وہ ہمارے درمیان چلتا رہتا ہے، وہ اچھا چرواہا تھا اور ہے، اور وہی تھا جو ہمارے لیے مرا، لیکن وہ خدا ہے جو انسان بنا۔ اور یوں یوحنا حقیقی یسوع سے ملا
وہ اس زمین پر اس کے ساتھ چلتا تھا اور اس نے اس کی پیروی کی اور اس نے اسے سکھاتے سنا اور اس نے اسے معجزات کرتے دیکھا، اس نے اسے صلیب پر مرتے دیکھا، اس نے اس کو زندہ دیکھا، اس نے اس کا پہاڑ پر جلال دیکھا۔ جب پترس اور یعقوب اس کے ساتھ تھے اور خدا باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی صورت تبدیل ہو گئی۔ لیکن یوحنا وہ سب کبھی نہ دیکھا تھا جو اس نے پتمس کے ٹاپو میں دیکھا۔